بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر آپ کے سامنے قرآن کی دو آیات میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حوالے سے مصیبت آنے کے حوالے سے، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، کیا ہیں۔ یہ ایک تو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 اور دوسری آیت ہے سورہ حدید کی 22 نمبر آیت۔ ہم لوگ اکثر میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں جو بیان کرتے ہیں وہی تقریباً آیت ہوتی ہے سورہ حدید کی، یا اس سے ملتی جلتی وہی تصور ہوتا ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے ان کا مفہوم رکھ دیتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ 79 نمبر آیت ہے، یہ کہتی ہے تجھے جو بلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک اور جگہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتی ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ یہ اس کا مکمل مفہوم ہو گیا۔ یہ قرآن وہ ہے میرے پاس جو سعودی عرب سے آتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، ساتھ تھوڑی سی اس کی تشریح بھی ہوتی ہے۔ اس نے تشریح تھوڑی سی کی ہے، اپنے نفس کی طرف سے اس کی تشریح کی ہے۔ یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، اس کی لین پہلی، یہ برائی بھی اگرچہ اللہ، دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے، مگر اس نے پہلی لائن میں ہی اس کی تشریح میں یہ کہہ دیا بھی کر اللہ کی مشیت کی طرف ہی اس کو منسوب دیا، جیسا کہ کل من عند اللہ، یہ پچھلی آیت سے واضح ہے۔ لیکن یہ برائی کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اس کا بتایا کہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، مگر یہ تمہارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں سارا نتیجہ ہے۔ بہرحال آگے ایک سورۃ شورى کا 30 نمبر کا اس نے حوالہ دیا۔ یہ تھی 79، جس میں بات واضح ہے کہ جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے اس کو تم نے اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، اللہ نے یہ کر دیا، ایسا ہے۔ اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتی ہے، تمہارا ہی اپنا کام ہوتا ہے اس برائی کا۔ یہاں ہم تھوڑی سی غلطی کھا جاتے ہیں کہ شاید اس بندے کا اپنا کوئی قصور ہوتا ہے، بندے کا نہیں۔ اس کام میں جو آپ کو شر تکلیف جو پہنچی ہے، نقصان پہنچا ہے، وہ بندوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں کسی نہ کسی بندے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کا حادثہ ہو جاتا ہے، آپ بالکل صحیح رستے پر جا رہے ہیں، صحیح سپیڈ سے جا رہے ہیں، ٹھیک چلا رہے ہیں گاڑی، کوئی آ کے ٹکرا جاتا ہے آپ سے اور آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے، آپ کی گاڑی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں، معاذ اللہ فوت ہو جاتے ہیں۔ کس کا قصور ہے؟ آپ کا تو نہیں ہے، پھر اللہ کا ہے؟ نہیں، اللہ کا بھی نہیں ہے، یہ اس بندے کا ہے، یعنی کہ بندے نے بندے کو نقصان دیا ہے، یہ بات ہے۔ برائی کو آپ اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کی روح سے شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ برائی جو اچھائی ہے، بلائی ہے، اس کو آپ اللہ کی طرف منسوب کر دیں، بات بڑی باریک سی ہے۔ اگلی میں آیت آپ کے سامنے رکھ دوں ایک دفعہ، پھر ہم چلتے ہیں آگے۔ یہ سورہ حدید ہے، 57 نمبر یہ سورت ہے، اور 22 نمبر اس کی آیت ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مطلب کوئی مصیبت ایسی نہیں دنیا میں آتی اور تمہاری جانوں، تمہارے نفسوں پر، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ خاص کتاب اللہ کا علم اس میں ہے، بے شک ہے،
جب دنیا بنائی سب کچھ اس کے علم میں تھا اور ہے۔ یہ ہے سورہ حدید کی 22 نمبر آیت، بھی بہت پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے اس کے علم میں، آتی نہیں ہے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ بات جو میں آپ سے یہ دونوں آیات رکھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ مصیبت منیر شاکر کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے، فلاں کے کھاتے میں لکھ دی ہے، فلاں کے حصے میں لکھ دی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا کام کرے گا، جو بھی کرے گا اس پر وہ مصیبت آئے گی، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ کرنا اس بندے نے ہے خود، یہ ہے اپنے نفسوں کا کیا درا، ہمارا کیا درا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ سورہ حدید سے بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ بلکہ مجموعی بات ہی ایسی بنا دی گئی ہے، ٹویسٹ ایسے کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے پہلے سے، یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہی ایسا تھا کہ تمہاری بازو ٹوٹ جائے گا یا ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا، یہ پہلے سے لکھی نہیں میرے بھائیو۔ یہ وہ اللہ کے علم میں ضرور تھا، لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہو رہا، لکھے ہوئے کے مطابق اگر ہو تو بندے کا حساب کتاب بنتا ہی نہیں ہے، پوچھنا کس چیز کا؟ پھر بندہ مجبور محض ہو جاتا ہے کہ پھر جو لکھا ہے کیا اللہ کے لکھے کو ٹال سکتا ہے؟ تو وہ تو نہیں ٹلتا، اس کے مطابق نہیں ہو رہا، پھر بندے کی آزادی، اختیار اور ارادہ، عقل ختم ہو جاتی ہے، یہ جانوروں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو ارادہ، اختیار، عقل دی گئی ہے، یہ اپنے عمل سے کرتا ہے، لکھا ہوا اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اس کے عمل پر قانون لاگو ہوتا ہے، وہ قانون پہلے سے لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو جو مصیبت آئی ہے۔ میں 12 مثال دے چکا ہوں، پھر مثال دیتا ہوں، اور بہت ساری مثالیں، ایک یہی میں ایکسیڈنٹ کی جو بتائی آپ کو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ مارا گیا یا اس کا نقصان ہو گیا تو وہ ٹکرائے گی، نقصان تو ہوگا، یہ قانون ہے، ایسا تو ہونا ہے، نقصان تو ہونا ہے، لیکن وہ دوسرے بندے کی غلطی کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں، آپ ان کی انکوائری کرتے ہیں، کرنی چاہیے، کیوں ایکسیڈنٹ ہو گئے؟ اللہ کراتا ہے ایکسیڈنٹ؟ نہیں، اللہ نہیں کراتا، اللہ نہیں کرتا ایسا، یہ ہم ہی کرتے ہیں، اس کی وجوہات ہوتی ہیں بہت ساری۔ ڈرائیور ٹھیک نہیں ہے، پیسے دے کے لائسنس لے لیا اس نے، ایکسپرٹ نہیں ہے، گاڑی ٹھیک نہیں ہے، اس کی فٹنس کا سال کے بعد پیسے دے کے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، وہ ٹھیک بنا لیتے ہیں اس کو، سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں بہت ساری، اس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں، کوئی اور وجہ ہوگی، کئی ایسی وجہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے یا پتہ نہیں چلا تحقیق کرتے وقت، وجہ ہوگی اس کی، اللہ نہیں کرتا، قانون اللہ کا ہے، ایسا ہوگا تو سب کچھ ہیپن ہو جائے گا، سب کچھ۔ میں مثال پانی کی دیتا ہوں آپ کو، پانی کی بہت ساری خصوصیات، یہ جو اس نے ایک بات اور بھی کی ہے، یہ جو حدید کی میں نے بتایا نا آپ کو، وہ 22 نمبر، یہی لکھا جو کتاب میں بتایا، قرآن بتایا، سعودی سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ صرف ان کا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ دی ہیں، جیسا حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں۔ پھر وہی بات تقدیریں والی آئی، تقدیریں میں آپ کو بتا چکا، سمجھا چکا، کہہ چکا، بہت سارے چکروں میں ہمیں ڈال دیا انسان کی تقدیر کیا ہے۔ انسان کی تقدیر یہی ہے کہ یہ آزاد اور خود مختار ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، اپنی مرضی سے اس نے کام کرنا ہے، مگر کام کا نتیجہ اللہ کے قانون کے مطابق نکلنا ہے، اس کو نہیں یہ بدل سکتا۔ اب بتاتا ہوں، پانی ہے، پانی کی بھی تقدیر ہے، بندے کی بھی تقدیر ہے۔ پانی کی تقدیر کیا ہے؟ پانی کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کی تقدیر ہے، آپ یہ سمجھیں، اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو ڈوبے گا وہ مر جائے گا، کوئی بھی ڈوبے، مسلمان ڈوبے، ہندو، کافر، سکھ، عیسائی، جو بھی ڈوبے وہ مر جائے گا پانی میں، جو بھی ڈوبے گا، یہ قانون ہے اس کا، یہ قانون ہے اس کا۔ لیکن ڈوبنا کس نے ہے؟ بندے نے کس طرح ڈوبنا ہے؟ یا تو وہ خود ڈوب جائے، چھلانگ مارے، بندے نے عمل کیا، یا وہ چل رہا ہے سڑک کے کنارے یا دریا کے کنارے، نہ جھیل کے کنارے، پیر اس کا ہوا تو وہ گر گیا، ڈوب کے مر گیا، یا کسی نے اس کو دھکا دے دیا، انسان نے ہی دھکا دیا، وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا، پانی میں جائے گا، مر، ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔
یہ ہے قانون۔ یہ جو مشیت کی بات کی جاتی ہے نا، یہ ایک لحاظ سے بات درست ہوتی ہے۔ مشیت جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت طے کر دیا، عالم مشیت میں، عالم تکوین میں، عالم امر میں جو بات طے کر دی گئی ہے وہ نہیں بدلے گی۔ پانی کی خصوصیت یہ اس وقت طے کر دی گئی کہ یہ ہوگا، بندے کی بھی طے کر دی گئی کہ جو ڈوبے گا وہ مر جائے گا۔ ڈوبنا اس نے خود ہے، اس کا اپنا عمل ہے۔ عمل کو چوائس کرنا، چوز کرنا، اس کو لینا، منتخب کرنا، اس کا انتخاب کرنا، یہ بندے کا کام ہے۔ یہ بندے کی آزادی اور خود مختاری ہے۔ اس میں اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کرتا۔ کام اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ یہ ہے بندے کی تقدیر۔ جسے کہتے ہیں نا کہ عالم امر میں لکھی ہوئی بات بدلی نہیں جا سکتی، یہ بندے کی عالم امر میں لکھی ہوئی بات ہے۔ مان لیں اس کی بات جو یہ کہتے ہیں 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دی، تو یہی لکھی ہے کہ بندے کی آزادی سلب نہیں کروں گا میں۔ اللہ سلب نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے مداخلت کر دی تو وہ تو سلب ہو گئی، وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے اس کا حساب کتاب ہے۔ اگر وہ سلب کرے، اس مداخلت کرے اس میں، تو پھر تو آزادی سلب ہو گئی۔ سلب کا حساب کتاب کیسا؟ یہ تو ظلم ہو گیا۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے قرآن پاک میں، اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ انصاف کرتا ہے۔ تو بس میں یہ 2 آیات آپ بھی پلیز ان کو کھول کے دیکھ لیں، سورہ نساء کی 79 نمبر، 79 نمبر، اور سورہ حدید کی 22 نمبر آیت۔ مصیبتیں بندے کے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتی ہیں، ان کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ آتی ضرور اللہ کا قانون کے تحت ہے، قانون اس کا ہے، بالکل قانون کے تحت آتی ہیں، لیکن وہ جس طرح آتی ہیں وہ عمل آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو یہ مصیبت مجھ پر آ جائے گی، یہ عمل کیا تو یہ مصیبت آ جائے گی۔ آپ عمل کریں گے تو لا محالہ وہ آئے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا، بدل نہیں سکتی۔ بہت ساری اسی پانی کی مثالیں، ہو نہیں سکتا۔ وہ آپ جو غوطہ خور ہوتے ہیں وہ تو بہت کچھ لے کے پھر جاتے ہیں پانی میں، اگر ایسے کو بندہ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ نارمل ہیں پانی میں جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ زندہ رہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف بات ہے۔ اس طرح عزت اور ذلت ہے، عزت والے کام کریں گے عزت ملے، ہو نہیں سکتا کہ عزت والے کام کریں آپ کو ذلت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عزت والے کام بھی بتائے، ذلت والے کام بھی بتائے کہ یہ تم کرو گے، یہ تم نہیں کر رہے اس لیے تم ذلیل ہو رہے۔ بندے نے کہا میں اللہ تو نے مجھے ذلیل کیا، اللہ نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اللہ باللہ میں نے بالکل نہیں کیا، تو یہ نہیں کرتا، تو کرے گا تو تجھے عزت مل جائے گی۔ اس طرح رزق کے معاملات، انتخاب عمل کا بندے نے خود کم کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ بندے کا کام ہے، اللہ کا نہیں۔ انتخاب تمہیں آزادی دے دی گئی ہے، وہ اس کو سلب نہیں کرتا۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو، یہ مصیبتیں آنے کے حوالے سے۔ اور آپ جتنی بھی مصیبتوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کچھ ایسی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پہلے نہیں پتا تھا، اب جب جو وقت بڑھتا جا رہا ہے، سائنس ڈسکور کرتی جا رہی ہے، اس سے بچاؤ کے طریقے آتے جا رہے ہیں۔ مثلا یہ بارشیں ہی ہیں، پہلے جب بارش تو عثمان سے آتی، طریقہ ہے اس کا، اس نے رزق پیدا کرنا ہے زمین سے، اس نے ایک نظام بنا دیا۔ ابھی بخارات فضا میں جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے زمین سے، پھر اگتی ہیں چیزیں، اس کا ایک نظام ہے، اس میں ہوتا ہے۔ لیکن کہیں بارش زیادہ ہو جاتی ہے، تمہیں نقصان سے بچنے کے لیے تم نے تدابیر کرنی ہے، تمہیں عقل دی ہوئی ہے۔ اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے بندوبست کر لیا ہے، وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، جہاں بہت سردی پڑتی ہے، ان کا بندوبست آسمانی بجلی ہے، یہ گرتی ہے، ان سے نقصان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے بندہ۔ اس کی کیا ڈسکوری ہوتی جا رہی ہے۔ اب کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں، اگر مارکیٹ میں جائیں تو وہ ایسے بنے ہوتے ہیں پتل کے، وہ کونوں پہ مکان پہ لگا لیں تو کہتے ہیں کہ نارملی بجلی ان پہ گرتی اور وہ ارتھ زمین میں چلی جاتی ہے، کوئی نقصان نہیں کرتی۔ اور جو بیرونی دنیا بڑے امیر ملک ہیں، انہوں نے بندوبست اس کا کرتے جا رہے ہیں، ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو پہلے بہت مہیب چیزیں نظر آتی تھیں، انہوں نے ان سے بچنے کی تدابیر بھی کر لی اور ان کو بلائی میں کنورٹ کر لیا گیا۔ ایسی بہت ساری چیز، میں آپ کو سانپ کی مثال دیتا ہوں، کتنی خوفناک، نام لینے سے بندہ ڈرتا ہے۔
اب آپ دیکھیں یہ سانپ ہمارے لیے کتنے فائدے مند، اس کے زہر اکٹھا کرتے ہیں، دیکھتے نہیں آپ ڈسکوری چینل کس طرح وہ پکڑتے ہیں، وہ ایسے شوقی اکٹھے کرتے ہیں اور شیشیوں کی بوتلیں انہیں بھر بھر کے رکھتے ہیں، دوائی بنتی ہے ان کی، ایسی دوائی جو کسی اور چیز سے بن نہیں سکتی۔ یہ بچھو ہیں ان سے، اسی طرح بہت ساری چیزیں، وہ کہتا ہے میں نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی، مطلب یہ ڈسکوری ہوتی جا رہی ہے، ان پر مصیبتوں پر قابو پایا جاتا جا رہا ہے، یہ آتی بندوں کی وجہ سے ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا سیلاب آیا، بند ٹوٹ گیا، بستی کی بستیاں بہہ گئی، فصلیں برباد ہوں گی، جانور مارے گئے، اللہ نے کیا ایسا؟ نہیں میرے بھائی، بندوں نے کیا، جن کی یہ وہ ذمہ داری سے انہوں نے پوری نہیں کی۔ وہ بند باندھنے تھے، پشتے مضبوط کرنے تھے، پتہ ہے اس موسم میں بارشیں آتی ہیں تو ان کو مضبوط کرنا تھا، وہ بند باندھے ہیں، ڈیم بنائے پیچھے، کس نے بنانے ہیں؟ اللہ نے بنانے ہیں، بندوں نے بنانے ہیں، ان حکمرانوں نے بنانے ہیں، وہ ڈیم بنائیں، پانی کو محفوظ کریں، وہاں سے نہریں نکالیں، بجلی پیدا کریں انسانوں کے لیے آسانی، یعنی کہ وہ اگر ایسا ہوا تو وہ بندوں نے کیا۔ یہ بات آپ سمجھیں، اس پلے باندھ لیں کہ جب بھی کسی کو کوئی نقصان و شر پہنچتا ہے وہ بندوں کی وجہ سے پہنچتا ہے، بربادی ہے انسان کو، انسان بہت ہے، بس اللہ نہیں کرتا، اللہ کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ تو بس یہ بات سمجھ لیں، یہ دونوں یاد اس طرح منطبق ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کو کیا درا ہے، دوسرے طرف وہ فرما رہا ہے کہ وہ میں نے ہم لکھی ہوئی ہوتی ہے، تب میں نے دونوں کی بات کر دی، جس طرح ہم لکھی ہوئی لیتے ہیں وہ غلط لیتے ہیں، اس طرح یہ تضاد آتا ہے قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے قرآن میں تضاد نہیں ہے، یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ہے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، اس کے یہی ثبوت ہے من جالم اللہ ہونے کی کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی ترجمہ کھول لیں، انہیں دونوں آیات کا ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو تضاد واضح نظر آئے گا، ایسے نظر آئے گا۔ وہ سورہ حدید کی آیت کو دیکھیے کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے جی، ہر آدمی کی قسمت میں یہ چیز لکھی، میں نے بتا دیا قسمت میں کیسے لکھی ہوئی، تو پھر بھی باتیں اس پر ہوتی رہیں گی، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، ہمیں بہت اس معاملے میں الجھا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، بندہ ہی ذمہ دار ہے، آپ ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں، ذمہ داری بندے کی ہے، اپنی ذمہ داری سے فرار نہ چاہیں کریں، یا ہم فرار کر ہو جاتے ہیں اب بس اللہ نے ایسے کر دیا، نہیں، یہ میری کوتاہی کی وجہ سے، انسان کی کوتاہی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اپنی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بس یہ بات میں نے آپ سے کرنا تھی، آپ کی مہربانی آپ نے سنی، تو التماس میں کرتا رہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، یہ حقیقی بات ہے، یہ سچی بات ہے، لگی لپٹی کے بغیر بات ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔